اگر ان میں جو مذہب ہیں ان کی بات کریں تو کون کون سے مذاہب تھے اور کیا ان کی ریلیجیس پریکٹسز تھی؟ بہت سے بتوں کی پوجا کرنا، مظاہر فطرت کی پوجا کرنا، بہت سی ڈیٹیز کی پوجا کرنا. سب سے قدیم تو پولیتھیزم ہی ہے. جیسے ہم ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں، وہ بہت سے خداؤں کی پوجا کرتے تھے، اور بہت سے خداؤں کی ریپرزینٹیو یا ان کی جو ایمینیٹڈ فارم میں جو سمبلس تھے وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے تھے، جنہیں بت کہتے ہیں، تو وہ ان کی پوجا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے زوریسٹرینز بھی تھے، ستارہ شناس بھی تھے، یہودیت، نصرانیت، یہ سب لوگ تھے اسلام کے آنے سے پہلے. اور پولیتھیزم تو ان مذاہب کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہی رہا ہے جب تک کہ اسلام نہیں آ گیا. وہاں اسلام کے بعد ہمیں پولیتھیزم وہاں نظر نہیں آتا. ان کی زندگی کے اندر ان کے جو مذہب ہیں ان کی اہمیت تھی. مذہب کو لے کے بہت زیادہ یہ لوگ سخت گیر ایسے تھے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نجاشی نے اریات کو بھیجا ان لوگوں کو مارنے کے لیے جو کہ کرسچنز کو تنگ کر رہے تھے. اریات نے مار دیا، لیکن اریات نے اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ زیادہ تر مقامی یا مختلف مذاہب کے ماننے والے جو کہ نئے مذہب کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اور اریات کی ہی کلین میں سے ایک بندہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا ابرہا. وہ اپنا سر اٹھاتا ہے، اریات کو چیلنج بھی کرتا ہے ابرہا. اور ابرہا نے ایک چرچ کی بنیاد رکھی ہے. اس چرچ کو کسی نے جو کہ عرب تھا اس نے نجس کر دیا، جس کی وجہ سے اسے غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کا سوچا. اور جب خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کا سوچا تو کہا، اب یہ ادب پاروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھیوں کے کان میں کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ بڑی مقدس اور پاک جگہ، یہاں بیٹھ جاؤ یہاں، اور ہاتھی بیٹھ گئے. یہ ہے. لیکن ساتھ کے ساتھ ہمیں انہی ادب پاروں میں ابابیلوں کے کنکر مارنے والا واقعہ بھی ملتا ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں ملتا ہے. تھوڑا ہمیں لبرل بھی نظر آتا ہے. مثلاً 636 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جنگ یرموک، اور اس میں جلالہ بہت بڑا ایک سردار تھا، وہ یرموک لڑ رہا تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد وہ حج کرنے کے لیے گیا. حج کرتے ہوئے تھا بہت زیادہ ضدی اور بہت خونخوار قسم کا، بہت جنگجوانہ ذہن رکھنے والا. وہاں اس کی چادر پہ کسی نے پاؤں رکھ دیا. پاؤں رکھا تو اس نے تھپڑ جڑ دیا اس کے منہ پہ. بات پہنچ گئی قاضی تک، اور کہا ہی جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق تک پہنچ گئی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یا تو تم معافی مانگو گے، اور وہ جس بندے کو مارا وہ ایک عام سا آدمی تھا، یا تو تم اس سے معافی مانگو گے یا اس کا بدلہ لیا جائے گا ایسے ہی جیسے کہ تم نے تھپڑ مارا. اور وہ بھاگ گیا. بھاگ کے جا کے دوبارہ اس نے اپنا وہی پرانا مذہب اختیار کر لیا. یعنی کہ یہاں یہ بات ہے انانیت پرستی کی. اس وقت تھوڑا ایسا ماحول تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. ہو سکتا ہے وہ طاقتور تھا اس لیے ایکسیپٹ کر لیا گیا. اگر وہ کوئی کمزور آدمی ہوتا ہو سکتا ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جاتا اپنے پرانے مذہب میں. یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال یہ واقعہ اس طرح سے درج ہے.